Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ibn Khalidun, and today I'm going to discuss with you about a very significant and a very critical topic. Well, there is no specific name of the topic, but yes, I call it Azmate Sahaba. That is the reality of Ashabs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What does the Quran and the Sunnah say about the reality of the Sahabi, the blessed, the glorious Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So let's start with the reality of the Ashabs of, we call it, میں اس کو کہتا ہوں عظمات صحابت. اور میں اس چیز کو اس لیے ایڈریس کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بیچ جو اختلافات ہے، یعنی کہ شیعہ سنی یا پھر سنیوں میں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث، اور دیوبندی میں بھی حیاتی مماتی، اور اہل حدیث میں بھی بہت سارے فرقہ ہے، تو میں اس لیے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں اور ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہم سب فرقہ واریت میں نہ بٹے، اور جو حق بات ہے وہ ہم قبول کر لیں. سو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالی says, the first thing, there are three types of Sahaba. The first type of Sahaba is reported in Surah At-Tawbah, chapter number 9, verse number 100. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. میں یہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ. As for the foremost and the first of the immigrants, پہلے سبقت لے آنے والے اور اسلام لے آنے والے اور جو اچھائی میں ان لوگوں کو فالو کرتے تھے، شروع کے مسلمان جو تھے، والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار، مہاجر میں سے اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے احسان کیا ہے اللہ کے راستے پہ، تو اللہ اس سے راضی، ان سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ سب بھی اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور وہ جنت میں جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ آباد ہوں گے، ابدا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اس کے بعد اللہ کہتا ہے in verse number 101، اللہ سبحانہ وتعالی says وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور انہی عرابیوں میں منافقین موجود ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، انہی عرابیوں میں سے منافقین موجود ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے کے ارد گرد بھی، مدینہ عربک میں شہر کو بھی کہتے ہیں، اس شہر میں یا پھر مدینہ کے ارد گرد میں adjacent areas. مردو علی النفاق، وہ لوگ ماسٹر کر چکے ہیں ایکٹنگ میں. مردو علی النفاق، وہ لوگ ایکٹنگ میں ماہر ہو چکے ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی آپ کو نہیں پتا، لا تعلمہم آپ کو نہیں پتا، نحن نعلمہم ہم کو پتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلے جو سابقون الاولون ہے، پہلے سورہ توبہ کی، دوسرے میں سورہ توبہ کی 101 نمبر آیات میں، کہ جو تم میں سے، آپ میں سے ہے، عرابیوں میں سے اور مدینے میں سے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، نفاق والے. لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ کو نہیں پتا ہم کو پتا ہے، رسول اللہ کو نہیں پتا تھا. تیسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہی عرابیوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، 102 نمبر آیت، کہ وَأَخْرَجُوا اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، کہ ان میں سے جو ہے کہ ملے جھلے اعمال کرنے والے، صالحاً، وَآخَرَ سَيْئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ امید ہے ملے جھلے اعمال کرنے والے جو اچھے کام بھی کرتے ہیں صحابی اور برے کام بھی کرتے ہیں. اٹ از رائٹ، یہ صحیح ہے کہ وہ اللہ کی مرضی تلاش کرے. تو ان میں سے پہلی کیٹیگری ہے سابقون الاولون والمہاجرین والانصار، شروع میں سبقت لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے جو تھے، وہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان میں سے
منافقین موجود ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ, اور وہ مردوا علی النفاق, وہ نفاق میں مطلب ایکٹنگ میں ماہر ہو چکے ہیں. مطلب کہتے ہیں جمعہ کے دن کہتے ہیں سب سے پہلے مسجد میں آؤ, تو وہ ایسے تھے. تیسرے نمبر پہ ہے ملے جھلے اعمال کرنے والے, اچھے اعمال بھی کرتے ہیں برے اعمال بھی کرتے ہیں, اللہ ان کو دیکھ رہا ہے, اور اگر وہ اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ اللہ ان سے رحمت عطا فرمائے گا. یہ 3 ٹائپس آف اصحابی ہے کہ یہ 3 طرح کے اصحاب ہیں جن کے بارے میں قرآن نے سورہ التوبہ میں واضح الفاظ فرما دی ہے. اچھا, now let's see what Allah subhanahu wa ta'ala says about the iman level of the sahabi. The iman level of the sahabi has also been cited in the glorious Quran. The first level of iman, the first highest rank of the iman level has been cited in the same verse of Surah At-Tawbah, chapter number 9, verse number 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کہ شروع میں سبقت لے آنے والے اور شروع میں ایمان لانے والے اور شروع میں احسان کرنے والے مہاجرین میں سے بھی ہے اور انصار میں سے بھی ہے, تو یہ سب سے بہتر ایمان والے ہیں. جیسے کہ شروع کے مسلمان میں سے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن حریثہ رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, حضرت شعیب رومی رضی اللہ عنہ, حضرت مقدام بن مدکارب رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ, اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو یہ جو لوگ تھے یہ شروع میں ایمان لے آنے والے, ان کا ایمان کا لیول ہائیسٹ رینک پہ ہے. اور ان کے بعد آتا ہے یہ ہے ہائیسٹ رینک آف ایمان, اور یہ بینچ مارک ہے جو مہاجرین اور انصار میں سے ہے جنہوں نے ہجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. تو ہجرت is the first benchmark according to Surah At-Tawbah chapter 9 verse number 100. The second benchmark is from Surah Al-Fath chapter number 48 verse number 18, جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ ان سے خوش ہو گئے جو درخت کے نیچے اے نبی آپ کے ساتھ بیعت کی تھی. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کو قلب کو دیکھا ہے, ان کے قلب کو دیکھا ہے, اندر دیکھا ہے, اللہ ان سے راضی ہے. فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ, اور ان کے اوپر سکون اختیار کرتے ہیں. عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فتحًا قریبا, اور بہت ہی قریب ان کو اللہ فتح ادا کریں گے. اور یہ خیبر کی فتح کی بات کریں, صلح حدیبیہ کے بعد جو فتح ہوئی تھی وہ خیبر میں. اچھا, آتے اس آیات کے اوپر. تو سورہ التوبہ کی یہ جو سورہ الفتح کی یہ جو 18 نمبر آیات ہے, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ ان سب سے راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی تھی. اب یہ جو بیعت ہے یہ ہے بینچ مارک, یہ صلح حدیبیہ سے پہلے بیعت کی تھی کہ وہ ایک درخت تھا, سمورا ایک درخت تھا. تو وہ سمورا میں قریباً 1300 لے کے 1500 اصحاب نے, اکارڈنگ ٹو موسٹ آف دا تابعیز 1400 اصحاب, بٹ اٹس 1400 to 1500 اصحاب نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی موت کے اوپر. اور جب بیعت ہو رہی تھی تو اس میں اللہ کی بیعت بھی, مطلب اللہ کی ہاتھ بھی ان کے پاس شامل تھا. یہ قرآن میں آئی ہے, سورہ فتح میں یہ آیا ہے, یہ سورہ فتح آیت نمبر 10 میں یہ آیا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جب وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کا ہاتھ, اللہ ان کے ساتھ موجود تھا, مطلب اللہ کا راز موجود تھا, اللہ کی اجازت موجود تھی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر تھا. مطلب ہمارے جیسا تو ہاتھ نہیں ہے اللہ کا,
اللہ کی شان کی طرح اللہ کے ہاتھ ہے. یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ میں شامل تھا. مطلب اللہ کی بیعت وہ کر رہے تھے جب وہ رسول کی بیعت کر رہے تھے. حتیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. تو وہ جب موت پہ بیعت کر رہے تھے تو وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر تھا. تو یہ ہے دوسرا بینچ مارک میرے بھائی, جو اللہ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے, جن کو ہم اصحاب شجرہ کہتے ہیں, اور بیعت کا نام ہے بیع الرضوان, رضوان کی بیعت, کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا گیا تھا بات کرنے کے لیے, کہ جب رسول اللہ حج کے لیے نکلے, عمرہ کے لیے نکلے تھے, تو وہ لوگ روک دیے گئے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا. تو یہاں پہ رسول اللہ نے بیعت کر لی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے تب تک جب تک ہم مکہ فتح نہ کر لیں. تو یہ افواہ تھا. بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ واپس بھی آ گئے, لیکن وہ جو بیعت تھی وہ اس پہ اللہ یہ سورہ فتح کی 18 نمبر آیت نازل فرما دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم, اور اس کے بعد اللہ فتح دے گا فتحا قریبا, خیبر میں اللہ فتح دے دی. یہ ہے دوسرا بینچ مارک, صلح حدیبیہ کے پہلے والے مسلمان اور ان کے بعد والے. پہلا بینچ مارک ہے ہجرت کے پہلے مسلمان اور بعد کے مسلمان میں. دوسرا بینچ مارک میں صلح حدیبیہ کے پہلے مسلمان ہے اور بعد کے مسلمان ہے. بیعت الرضوان کے پہلے مسلمان اور بیعت الرضوان کے بعد میں مسلمان. بھائی میرے بھائی, تیسرا جو ہے وہ ہے سورۃ الحدید کی چیپٹر نمبر 57 ورس نمبر 10 آیت نمبر 10. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تم سب نے, یہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ سبحانہ و تعالی says وَمَا لَكُمْ أَلَّا, اچھا نہیں, یہاں سے نہیں شروع ہوتا, یہ شروع ہوتا ہے کہ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ, کہ تم میں سے جو کوئی بھی فتح سے پہلے قتال کرتے تھے یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, کہ وہ درجے میں بہت ہی بلند ہے, بہت ہی اونچا ہے ان سب سے جو فتح کے بعد قتال کرتے ہیں یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مطلب مکہ فتح سے پہلے جو مسلمان ہوئے تھے اور جو جہاد کیے تھے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے, وہ درجے میں زیادہ بلند ہے ان سب سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. کیونکہ فتح مکہ کے موقع پہ تو سب اسلام تو قبول کر لیا تھا کہ مطلب پاور ایز اے پاور تقسیم ہو گیا تھا. اب یا تو معافی مانگ لو یا پھر پاور جب ہو جاتا ہے تب تو اسلام قبول کرنا ہی پڑتا ہے, وہ ایک مجبوراً. یہ جو لیول ہے بینچ مارک ہے, پہلا ہے کیونکہ وہ پاور نہیں تھا, سابق الاولون, صرف ایک ہی بندہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 3-4 بندے تھے, پھر 5-6, پھر 10-20, پھر 40, پھر 50, پھر 100, پھر 200. تو ہجرت کے پہلے بہت اعلیٰ درجے کی. اس کے بعد آتا ہے بیع الرضوان سے پہلے, کیونکہ اس میں اللہ خوش ہے, تو اس میں ان سب میں اللہ خوش ہے. ان کے بعد تو اللہ فتح کر دیا. خیبر فتح بہت بڑی بات تھی اس ٹائم پہ, کیونکہ جیوس سب کی جو سینٹر تھی پوری عرب میں وہ خیبر میں تھی. تو خیبر میں جب فتح حاصل ہوئی اس کے بعد بہت سے لوگ اسلام قبول کر لی. اور فتح مکہ سے پہلے اور بعد, یہ بھی تیسرا بینچ مارک ہے کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے, لیکن وہ درجے میں ان سے نیچا ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائی یہ ہو گئی تیسری بات. اور اصحاب شجرہ کے بارے میں یہ ایک حدیث موجود ہے جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6404 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اصحاب شجرہ کو آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ اما جان حفصہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے, ہماری اما جان حفصہ. تو حفصہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کہتی ہے کہ یا رسول اللہ چھوئے گی, کیونکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے کہا ہے کہ ہر انسان کو
یہاں سے گزرنا پڑے گا، یعنی کہ صراط کے بارے میں بات کریں. ہم کہتے ہیں نا پول صراط، وہ صراط کے بارے میں سورہ مریم آیت نمبر 71 میں آیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. تو جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ اصحاب شجرہ کو آگ نہیں چھوئے گی، تو ہماری اما جان حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چھوئے گی، قرآن نے یہ کہا ہے. تو ان کے بعد والے جو آیات ہے آیت نمبر 72 سورہ مریم کی، رسول اللہ نے وہ تلاوت کر کے کہا اللہ ان سب کو لے کے آئے گا، پروٹیکٹ کر لے گا جس سے وہ خوش ہے، اور ان سب باقیوں کو گھٹنوں پہ چھوڑ دے گا جس سے وہ خوش نہیں ہے. مطلب اللہ ان کو بچا لے گا آگ سے. تو یہ تعویل ہے جو رسول اللہ نے کی ہے. اور اس کا جو حوالہ ہے یہ سورہ فتح میں ہی ہے. سورہ فتح میں جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس کے بارے میں آیا ہے. تو اس سورہ فتح کے انت میں رسول اللہ سبحانہ وتعالی کچھ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں. میں پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذی محمد رسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہے وہ کافر کے خلاف بہت شدید ہے، بہت ہی تیز ہے، مطلب بہت سٹرونگ ہے، بہت سٹونچ ہے، رحم دل نہیں ہے، بہت ہی سٹونچ ہے. رحماء بینہم ترہم، لیکن ایک آپس میں ایک دوسرے میں رحم دل ہے. ایک مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، آپس میں بہت ہی رحم دل ہے. رکعن سجدن، تم ان کو دیکھو گے رکعن سجدن، رکوع کی حالت میں اور سجود کی حالت میں. بیتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کے رحم فرما رہا ہے اور اللہ کے پلیجر، اللہ کے جو رضی اللہ، جو اللہ کے اللہ سیٹسفیکشن ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. سیہاہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہرے پہ نور ہے اور سجود کے نشان ہے، کیونکہ حتیٰ کہ وہ جب سجدہ میں جاتے تھے، وہ مٹی میں سجدہ کرتے تھے تو یہاں پہ نشان بن جاتا ہے. تو اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ان کی یہ حوالہ تو تورات میں بھی موجود ہے. وہ بک آف ڈیوٹرونومی میں، بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر 33 ورس نمبر 1 to 3، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ گاڈ came from Mount Sinai. Our God is from Mount Sinai that came from the place of Nuh alayhi salatu wassalam, that thing, and then it will come from al-balad, the peace place. And the same verse is mentioned in the Quran in Surah At-Teen, wat-tini waz-zaytuni wa turi sinina wa hadha al-balad al-amin. Wat-tini waz-zaytun, wat-teen waz-zaytun wa turi sinina, Mount Sinai, wa hadha al-balad al-amin, from the safe place, balad al-amin, that is Makkah. تو یہ تو تورات میں بھی موجود ہے. وَمَثَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال تو انجیل میں بھی موجود ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 3 to 9، وہاں پہ وہ یہ موجود ہے، میں نے پڑھا ہے. اچھا، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹے چھوٹے برانچز ہوتے ہیں، ایک دانے ہوتے ہیں، تو دانوں سے یہ برانچز آتے ہیں اور وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر تھک ہوتے ہیں اور وہ فرم ہو جاتے ہیں، اس کے سٹیمز نکالنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے اللہ ایمان والوں کو بے ایمان والوں کے سامنے دکھاتا ہے کہ یہ کیسے کیسے بڑھتے ہیں. انت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور تم اگر ایمان رکھتے ہو اور اچھے اعمال کرتے ہو، صالحات، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، تم میں سے اگر تم میں سے سب ایمان رکھتے ہو اور وعمل الصالحات، اچھے اعمال کرتے ہو، تو اللہ تم کو معافی بھی دے گا اور بہت بڑا انعام بھی دے گا، یعنی کہ جنت. تو منہم از ویری امپورٹنٹ. وائی؟ بیکاز ان اصحابی میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کوئی سرٹیفکیشن نہیں کہ سارے اصحاب میں یہ ہو گئے، اللہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں. تم میں سے جو کوئی بھی یہ اعمال کرتے رہیں گے، اچھے اعمال کرتے رہیں گے، وہ اللہ کے فرگیونیس بھی پائیں گے اور اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا اور بہت ان کی نیکی کا اعزار بھی دے دے گا. تو یہ ہے میرے بھائی تیسرا جو بینچ مارک ہے وہ. تو
تو یہ صحابی کی 3 کیٹیگری بھی ہم نے ڈسکس کر لی اور 3 لیول بھی ڈسکس کر لی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مبارک زندگی میں کچھ منافقین بھی آئے تھے جن کے بارے میں وہ کھل کے سامنے آ گئے تھے قرآن، وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے، اور وہ مبارک زمانے میں یہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے تھے. ان سے سب سے پہلے انسان تھے عبداللہ ابن ابی. عبداللہ ابن ابی ایک سیابی تھے پہلے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بھی کرنے کے لیے گئے تھے، حتیٰ کہ وہ الگ بات ہے وہ واپس آ گئے تھے احد سے. لیکن ایک واقعہ ہوا، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ منافق تھے. یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے بخاری میں حدیث نمبر 4905 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6583. تو یہ جو واقعہ ہے بخاری میں 4905 ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک مہاجرین بندہ، یہ دونوں میں ایک ہی الفاظ ہے، کہ ایک مہاجر میں سے ایک بندے نے انصاری ایک بندے کو لات مار دی، کسی بات سے غصہ ہو کے لات مار دی. تو انصاریوں نے کہا یا انصار آ جاؤ، تو مہاجرین نے کہا کہ یا مہاجرین آ جاؤ. تو یہ مطلب ایک ریسیزم جیسا ہو گیا کہ انصار اپنے لوگوں کو بلا رہے ہیں، مہاجر اپنے لوگوں کو. تو رسول کے پاس جب یہ بات پہنچی تو رسول نے کہا یہ کیا جہلیت والی بات کر رہے ہو، یہ انصار یا مہاجر یہ ایک مہر ہے ٹرائبلزم، نیشنلزم اور ریسیزم پہ، کہ تم اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کو انصار یا مہاجرین کہہ سکتے تھے، لیکن ابھی انصاری مہاجر، میں انصاری ہوں میں مہاجرین ہوں، ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اب تم مسلمان ہو، یہی تمہاری پہچان ہے، اس سے بڑا کوئی پہچان نہیں. یہ مہر ہے ٹرائبلزم اور نیشنلزم کے اوپر. تو جب رسول تک بات پہنچی تو رسول نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسی کیوں بات کر رہے ہیں جہلیت کی طرح. تو دوسری طرف جب عبداللہ ابن ابی نے یہ سنا کہ کیا سچ میں مہاجرین نے انصار کو مارا ہے، تو کہا ہاں. تو عبداللہ ابن ابی نے ایک جملہ کہا. انہوں نے یہ کہا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تب بے عزت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے. اب یہ جو جملہ تھا بڑا سخت جملہ تھا، کیونکہ وہ سمجھانا چاہ رہے کہ عزت والے مطلب عبداللہ ابن ابی اور انصار میں سے جو تھے وہ وہاں پہ تھے، اور جب داخل ہوں گے تو بے عزت والے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہاجرین، تو ان کو وہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ وہ تو وہاں سے مکہ سے آ کے مدینے میں بیٹھ گئے تھے. تو یہ بات زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے سن لی، اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی بات جو ہے وہ بخاری کی حدیث نمبر 4906 میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، جب واقعہ ہرہ ہوا تھا، یعنی کہ یزید اور اس کے لشکر، یزید ابن معاویہ اور اس کے لشکر نے جب مدینے میں حملہ کروا دیا اور انصاریوں پہ ظلم کیا، تو انس بن مالک بہت دکھی تھے. تو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے خط لکھا انس بن مالک کو کہ اے انس بن مالک، تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ بتا کے گئے کہ میرے بعد میرے انصار کے ساتھ ظلم ہوگا، لیکن تم صبر کرنا، مجھ سے حوض میں آ کے ملنا. تو جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ خط پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ یہ زید کون ہے، تو وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں 4905 والی کہ پتہ یہ زید کون ہے، یہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ وہی ہے جو عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو بے عزت والے کو نکال دیں گے. تو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ سن لیا تھا اور جا کے رسول اللہ سے شکایت کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن عبداللہ ابن ابی نے انکار کر دیا. تو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بیچارے چھوٹے سے بچے تھے، وہ جا کے ایک کونے میں بیٹھ گئے کہ اب وہ کیسے ثابت کرے کہ اس نے سچ میں یہ سنا تھا. تو پھر اللہ نے سورہ منافقین میں سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8 نازل فرما دی، سیم الفاظ سے، کہ یہ منافقین جو ہے یہ کہتے ہیں جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو بے عزت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میرے بیٹے اٹھ، اللہ نے تیرے حق میں قرآن میں آیات نازل فرما دی. تو عبداللہ ابن ابی کو پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات نازل ہوا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رک جاؤ، مت کرو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے قتل کرواتا ہے. یہ دیکھیے، یہ ہوتی ہے اچھی انسان کی عظمت.
یہ ہوتے ہیں انسان، یہ ہوتے ہیں نبی، یہ ہوتے ہیں پیغمبر. اتنا بڑا منافقت، پھر بھی کہہ رہا ہے یا عمر رک جاؤ نہیں تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو مارتا ہے. تو یہ ہے، انہوں نے صحابی والا ٹریٹمنٹ دیا، لیکن بعد میں وہ الگ واقعہ، وہ مر گئے، وہ الگ واقعہ ہے. لیکن یہ بات ہے قتل کرنے نہیں دیا. اچھا، دوسرا واقعہ ہے جو جنگ حنین سے واپسی پر، جب مانے غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو دے رہے تھے، تو ان میں سے ایک انسان، ایک صحابی بھی، اس ٹائم پہ تو صحابی تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ پہ گئے تھے، وہ صحابی نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے جب تک نہیں پتا چلے کہ وہ منافقت کر رہے ہیں، وہ نفاق میں ہے. تو ان میں سے ایک عبداللہ بن ذی الخصیری التمیمی النجدی، نجد میں سے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ یا محمد اعدل، اعوذ باللہ نعوذ باللہ، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اتق اللہ یا محمد، یا محمد اعدل، اے محمد عدل کرو. رسول اللہ خود کہا ویحا ویحا، اگر میں عدل نہیں کرتا ہوں تو اور کون کرے گا؟ اگر اللہ کے رسول حق پہ نہیں ہے تو اور کون حق پہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے بخاری میں حدیث نمبر 6933 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2449 کہ یا محمد اعدل. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں اگر عدل نہیں ہوں تو کون عادل ہے؟ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا غصہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کے گردن اڑا دوں. تو رسول اللہ نے پھر کہا رک جاؤ عمر، مت کرو نہیں تو لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے. اور اسی کی کانٹیکس میں قرآن کا وہ آیت ہے چیپٹر نمبر 9 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 58، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب ان کو وہ ملتا ہے جو وہ چاہتے تھے تو وہ خوش رہتے، اور جو وہ چاہتے تھے لیکن نہیں ملتے تب وہ غصہ ہو جاتا ہے، تب وہ جلال میں آ جاتا ہے. اور یہی التمیمی، النجدی التمیمی ذو الخصیری، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی نسل سے کچھ لوگ ہوں گے جو خوارج ہوں گے، مطلب اسلام سے خارج ہو جائیں گے. خوارج مطلب خارجی، مطلب خوار، باہر نکل جاتے، اس کو کہتے ہیں خوارج. باپ جیسے باپ کو کہتے ہیں اندر آنے کو خوارج کہتے ہیں باہر جانے کو، تو باہر چلے جائیں گے اسلام سے یہ لوگ. اور یہی ہے، اب اگر آپ سنن الکبری البیہقی کی کتاب دیکھیں تو اس میں سے جو خصائص علی والا حصہ ہے، اس میں جو لاسٹ باب ہے، آخری باب ہے، وہ ہے خوارج سے متعلق جو باب ہے، جو النجدی سے آئے تھے، اور وہ رسول اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ گئے تھے ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے. 6000 کا ایک لشکر تھا ان کا، ان میں سے 2000 تو واپس آ گئے تھے اور باقی 4000 کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ نہروان میں مار دیا گیا. اچھا، اب آتے ہیں اس بات پہ جو اس دونوں حدیث سے ثابت ہوتی ہے. رسول اللہ ان لوگوں کو منافق سمجھ گئے تھے، لیکن منافقت والی وہ جو ایکشنز ہے وہ نہیں کی. سیم اللہ بھی کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یا ایھا النفاق یا پھر یا ایھا المنافقون ایسا کچھ بھی نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی منافق کی بات ہے، جیسے سورہ توبہ کی 38 نمبر آیت 38، سورہ توبہ چیپٹر 9 فرس نمبر 38، جب تبوک کے موقع پر جانے کے لیے اللہ نے فتویٰ جاری کر دیا تھا تو لوگ بہانے بنا رہے تھے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو؟ دنیا بھی چیز میں کیوں اٹکتے ہو؟ یہ تو دنیا بہت چند دنوں کی دنیا ہے. اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے فرماتا ہے کہ ہے ایمان والو تم کیوں یہ کرتے ہو کہ جب اللہ کے رسول ہے، وہ جب کہہ رہے جاؤ، وہ رومن امپائر سے ٹکرا رہے تھے، لیکن یہ تو یقین رکھو وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، ان کی اطاعت کرو. تم یہ سوچ رہے ہو اتنی گرمی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، کیسے جاؤں گا، بیچ میں پیچھے کھیتی کیسے ہوگی، گندم کے بارے میں سوچ رہے ہو. اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ان کی اطاعت کرو، اللہ آخرت بنا دے گا. یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن اللہ ایڈریس کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، اب آتے ہیں جو میں نے کہا نا کہ یہ جو بینچ مارکس ہے، جیسے مہاجرین و انصار، مطلب وہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک بیع الرضوان اصحاب الشجرہ، شجرہ میں درخت کے نیچے جو بیعت تھی وہ صلح حدیبیہ کے پہلے اور صلح حدیبیہ کے، کیونکہ صلح حدیبیہ ایک ٹریڈ مارک ہے کہ مکہ نے مدینہ کو، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا.
کہ یہ پاور ہو گئی ہے، اب ان سے جنگ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ شرائط ان کے حق میں تھی، رسول اللہ کے حق میں شرائط نہیں تھی، لیکن اللہ نے کھلی فتح دے دی. اللہ سورہ فتح کی پہلی آیت میں دے دی، یا اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی. یہ بعد میں پتہ چلا. اچھا، اسی کی کانٹیکس میں، یہ بینچ مارک کی کانٹیکس میں کچھ حدیث بیان کروں گا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بینچ مارک اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے. پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 6412، 6412. فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب مکے سے گزر رہے تھے تو مکے کے کعبے کے سائے میں 3 انسان کھڑے ہوئے تھے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، شعیب رومی رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا. کیا کہا؟ کہ ابھی تک تو ہمارے تلوار میں سے وہ چاہت نہیں گئی کہ ہم دشمنوں کی گردن پہ اتار دے، لیکن ایسا نہیں کر رہے. مطلب یہ ایک انسلٹ کی طرح انہوں نے کہا کہ پرسوئی تو تم کافر تھا، ہم تیرے گردن اتارنے کے لیے آئے تھے، آج تو نے اسلام قبول کر لیا تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے. تو وہاں پہ کھڑا ایک شخص ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا. تو وہ دیکھ کے انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے بلال، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ قریش کا ایک چیف ہے اور ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہا ہے؟ تو ان کا دل کیوں دکھا رہا ہے؟ تو یہ بات لے کے ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ پوری واقعات بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا تھا، یہ تینوں وہاں پہ کھڑے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو ایسے کہا. تو ابو سفیان کا تو دل دکھا ہوگا، اس لیے میں نے بلال کو ڈانٹا. اچھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اچھا، عام طور پہ کیا کہنا چاہیے؟ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ یہ کہتا نا کہ ہاں ابو سفیان کو کہو، برا نہ مانے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کہ اے ابو بکر، تو نے بلال کا دل دکھایا ہے، جا اور بلال سے معافی مانگ. یہ الفاظ موجود ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی، اور بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ تو میرے بھائی ہیں. یہ بینچ مارک ہے، کیونکہ حتیٰ کہ دل تو دکھاتا ابو سفیان کا، انسلٹ والی کی بلال حبشی تو ایک غلام تھی، اور وہ آج ابو سفیان جو کہ قریش کا ون آف دا چیف ہے، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تلوار کا زور تو ابھی تک ختم نہیں ہوا. لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ سابقون الاولون والمہاجرین والانصار، یہ وہ انسان ہے جو سینے پہ پتھر رکھ کے کہا رہا تھا کہ احد یا احد یا احد. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور شعیب رومی رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اعلیٰ درجے کی تھے. اور یہ فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے مسلمان ماننے والا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ تھے. اچھا، دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے. بخاری میں حدیث کا حوالہ ہے 3673، مسلم میں حوالہ ہے 6488. کسی واقعے پہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہو گیا. اچھا، پہلے یہ میں بتا دوں، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد کے مسلمان والے ہیں، جو مطلب بیعت اصحاب شجرہ میں سے وہ نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کون ہے؟ پہلے شروع میں سابقون الاولون میں سے ہے. تو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہ ایک جھگڑا ہو گیا. اور یہ مسلم کے الفاظ بتا رہا ہوں، بخاری میں تھوڑا سا تفصیلاً ہے، مسلم میں ڈیٹیل میں موجود ہے. مسلم میں 6488 کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو گالی دے دی، مطلب بری بات کر دی، گالی دے دی. مطلب گالی وہ خراب والا گالی نہیں، مطلب چراؤ ہو گیا ان کے اوپر، گالی دے دی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے پاس شکایت کر دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کہا، یہ وہی حدیث ہے جو مولوی بیان کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو کہا، خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیتے ہو، میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو ایک مد گندم خیرات کری تھی اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. مطلب اگر آپ کیلکولیشن کریں، احد پہاڑ بہت سینکڑوں کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کا سونے کا اگر آپ بنا دیں، اور وہ ڈینسٹی تو مطلب کیلکولیشن سے بھی باہر ہے، وہ اگر سونے کا بھی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ خیرات کر دیتا ہے، تو وہ عبد الرحمن بن عوف نے جو پہلے ہجرت سے پہلے ایک مد
ایک مد کا مطلب ہے 600 گرام یا پھر 550 گرام یا آدھا کلو ہی پکڑ لے کہ ایک مد گندم سونا بھی نہیں، ایک مد گندم خیرات کی تھی، اس کے آدھے مطلب 250 گرام یا 300 گرام بھی نہیں پہنچ سکتے اگر ایک پورا احد پہاڑ اگر تم سونے کے خیرات کر دو تو یہ بینچ مارک رسول اللہ کہہ رہے ہیں خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو. یہ کہہ رہے سارے پہ فٹ کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو، سارے صحابیوں کو کسی صحابہ کو گالی دینا بھی نہیں چاہیے، کون صحابہ کو گالی دے، لیکن جو حق بات ہے وہ بتانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو، حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا یہ عبد الرحمن بن عوف شروع کے مسلمان ہیں، یہ رسول اللہ درجہ دے رہے تھے. اور یہی ہے بینچ مارک جو ہم نے بتایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یہ اور یہاں پہ تو یہ ہے کہ سابقون الاولون، کیونکہ وہ عبد الرحمن بن عوف سابقون الاولون میں سے تھے. تو یہ جو بات ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ وہ بات ہے کہ جو رسول اللہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ جو پہلے سے مسلمان ہے وہ درجے میں تم سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. اچھا یہ بات کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ سب صحابہ کو کہنا، بے شک سب سے اچھا. رضی اللہ عنہ کا مطلب اگر آپ عربی جانتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سب سے خوش ہو گئے، صرف یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے معنی ہوتے ہیں نا، جیسے ہم شیخ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، اور ایک ہی انسان کو ہم بہت کچھ کہتے ہیں. میں رجلن بھی کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو، میں ایک انسان بھی کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو. تو یہ عربک میں رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو گئے ہیں، ہمیشہ یہ نہیں ہے. یہ دونوں معنی میں ہے، ایک ہے رضی اللہ عنہ جس کا معنی ہے اللہ ان سب سے خوش ہے، اور دوسرا ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سب سے خوش ہو جائے. ہم رضی اللہ عنہ سب کے لیے بولتے ہیں، جیسے کہ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ نے جب ابو حنیفہ کو ایڈریس کیا تو کہا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اور صحیح مسلم میں بھی ابو اسحاق جو اس کے راوی ہے، ابو اسحاق جب لکھتے ہیں قال مسلم بن حجاج الخشیری ابو الحسین رضی اللہ عنہ، تو یہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ اس معنی میں نہیں کہ اللہ خوش ہے، اس معنی میں ہے کہ اللہ ان سب سے خوش ہو جائے. اور یہ قرآن میں بھی ہے، سورہ فجر میں آیت نمبر 28، سورہ نمبر 28 ورس نمبر 27 to 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا النفس المطمئنہ، او righteous soul, او tranquil soul، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، return to your Lord well pleased with him، فادخلی فی عبادی، اور میرے جو عبادت کرتے تھے ان سب کو جوائن کرو، وادخلی جنہ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہی ایسی الفاظ سورہ البینہ میں بھی موجود ہے، جو سورہ نمبر ہے چیپٹر نمبر 98 اور ورس نمبر ہے 7 and 8، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اولئک هم الخیر البریہ، وہ تو پوری کائنات میں، پوری کریشن میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے درجے والا ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کا یہ ریوارڈ ہے کہ ان کے رب ان کو باغ دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، اور وہ آباد ہوں گے وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہی حشر ہے تمہارے رب کا کہ وہ تمہیں یہ اجر دیتا ہے. تو یہی بات ہے کہ رضی اللہ عنہ ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اس معنی میں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. سیم الفاظ میں علیہ السلام، جو یہ ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے نا کہ شیعہ کہتے ہیں علیہ السلام، علیہ السلام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. اب تشہد میں نہیں پڑھتے التحیات المبارکۃ الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور آپ جب سلام دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیک یا اہل القبور، تو علیکہ اللہ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر.
اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل سنت کا منہج یہی ہے، یہ آج کے مولویوں نے یہ ڈیکوسٹا نکالا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بخاری کا حوالہ جو 6318 نمبر حدیث ہے، وہاں پہ امام بخاری حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بعد علیہ السلام لکھا ہے عربی میں، ٹرانسلیشن میں وہ رضی اللہ عنہ ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں وہ علیہ السلام ہے۔ بخاری میں حوالہ ہے 3748، امام بخاری لکھتے ہیں جب وہ حدیث ہے جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کے ایک تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہاں پہ امام بخاری لکھتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام۔ اور یہ صرف امام بخاری نے، یہ امام ابو داؤد نے بھی، وہ جو حدیث ہے حدیث نمبر 4646 ام سفینہ رضی اللہ عنہ کی بنو زرقہ کی، وہاں پہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیکن عربی میں وہ ٹرانسلیشن میں رضی اللہ عنہ ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں وہ علیہ السلام، لیکن ٹرانسلیشن میں وہ فرقہ واریت آ جاتا ہے نا، لیکن عربی میں اصل میں علیہ السلام ہے۔ تو یہ علیہ السلام کہنا یا لکھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مطلب شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو اہل سنت کا منہج ہے، اس میں اجماع ہے، یہ سب کرتے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ ملے جلے اعمال کرنے والے جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، ان کے بارے میں ایک اور حوالہ ہے، وہ صحابی تھے، ان کے بارے میں حوالہ ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49، میں پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر ہے 14 اور 15، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، اور یہ پینڈو لوگ، عرب لوگ جب کہتے ہیں ہم نے ایمان لے آیا ہو، میں نے ایمان لیا، ہم نے ایمان لایا ہے، ہم ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان لائے ہیں، یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کی ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے قلب میں ایمان نہیں گیا، تمہارے قلب میں ابھی تک ایمان پہنچا نہیں ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہو، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ہول ہارٹیڈلی، تو پھر اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ تو سب معاف فرمانے والا ہے۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو سچے مسلمان، جو سچے ایمان والے ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبیل اللہ، اور وہ کوئی شک میں نہیں پڑتے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے کی بات آتی ہے۔ واہ کیا بات ہے، اولئک هم الصادقون، اور وہ تو صادق ہے، وہ تو عادل ہے۔ تو یہ ہے کہ پینڈو لوگ، عرب لوگ، جب تم ایمان لائے ہو، مطلب وہ اس زمانے کے صحابی تھے، کہ تم جب ایمان لائے ہو تو یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان لایا، یہ کہو کہ ہم نے اسلام لایا، اور اگر تم مستقبل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا، اللہ تم کو اجر دے گا، لیکن 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 یہ فرمایا کہ تو سچے ایمان والے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اطاعت کرتے ہیں، نیور ڈاؤٹنگ، کبھی بھی یہ شک میں نہیں پڑتے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ کرنے میں۔ یہ ان کا ایک حوالہ ہے، ایک مثال ہے۔ اچھا، اسی کی کانٹیکس میں ہے سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 65 کی وہ آیات جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، تم اپنے مجاہدوں کو جہاد کرنے پہ موٹیویٹ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پہ موٹیویٹ کرو، اور اگر تم میں سے 20 ایسے لوگ ہیں وہ اپنے دشمن کے 200 سے لپٹ سکتے ہیں، مطلب 20:200، 20:200، اگر 0 نکال دے تو 2:20، تو اس کا مطلب ایک مسلمان 10 انسان کے برابر ہو سکتے ہیں، ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے، اور اگر تم 100 ہو تو تم 1000 کفار کو لپٹ سکتے ہو، مطلب 100 ورسز 1000، 1 ورسز 10، ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہے۔
اگلی آیت میں آیت نمبر 66 اللہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ہیز لائٹنڈ یور بارڈن. اللہ نوز، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوریاں ہے. تو اب اگر 100 انسان تم میں سے لڑے تو وہ 200 سے مقابلہ کر سکتے ہیں. مطلب 1:10 میں سے آ گیا ہے 1:2. پہلے ایک انسان 10 پہ بھاری تھا، اب ایک انسان 2 پہ بھاری ہے. اور اگر تم 1000 ہو تو وہ 2000 سے مقابلہ کر سکتے ہیں. مطلب 1000:2000 یعنی کہ 1:2. ایک 10 کے برابر بھاری تھے، اب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایک 2 کے اوپر بھاری ہے. تو ریشیو پروپورشن ڈیکریز ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اور اسی کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جنگ حنین میں جب رسول اللہ بنو ثقیف کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو 12,000 کا لشکر لے کے گئے تھے، لیکن صرف 80 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے. اور جب رسول اللہ نے وہ اشعار پڑھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. تو عباس بن عبد المطلب نے فرمایا ہے انصار، اے مہاجرین. تو انصار اور مہاجرین آئے اور رسول اللہ نے ایسی مٹی لا کے ایسی پھینک دی اور دشمنوں پہ وہ ایک معجزہ ظاہر ہوا. تو جنگ حنین جیت گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور کس کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے؟ صحابہ کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ریشیو پروپورشن ڈیکریز کر دیا ہے. اچھا، اب آتے ہیں ان حدیث کے اوپر اور ان آیات کے اوپر جن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن مطلب اتنا غور نہیں کرتے. جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اے نبی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے. تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر بھی پڑھیں. المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 8518، 8518. اس کی تفسیر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اسی طرح تم دیکھو گے گروہ در گروہ لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں، گروہ در گروہ لوگ اسلام کے پیٹ پیچھے بھاگ رہے، اسلام سے دور جا رہے، گروہ در گروہ. تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو کم از کم 10 ترک میں تو میں نے پایا، اس سے زیادہ ترک موجود ہے. بخاری میں حدیث ہے 3447، 4625، 6576، 6582، 6593، 7050. مسلم میں حوالہ ہے 5978، 5996، 5972 and 7201، جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم دیکھو گے لوگ دین سے الٹے قدم پھیر جا رہے، الٹے قدم پھیر لیے. تو میں حوض میں تمہارا انتظار کروں گا، تم حوض میں مجھ سے آ کے ملو گے اور میں تمہیں حوض سے جام پلانے لگوں گا، پانی پلانے لگوں گا. تو میرے اور میرے اصحاب کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی. ایک ترک میں ایسا ہے کہ اللہ قرآن میں جو فرماتا ہے سورہ انبیاء میں کہ ہم پہلے جو کریٹ کیے تھے اسی طرح نیکڈ سب کو کریٹ کریں گے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنا جائے گا اور میرے اصحاب لائے جائیں گے اور ان کو ہم میرے بائیں طرف کھڑے کر دی جائے گی، مطلب بائیں طرف میں نے جہنم والے. تو میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہے. تو مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ رسول آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین سے الٹے قدم پھیر لیے تھے، ان سے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. پھر میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو دور کر دو میری نظر سے، ان پہ پھٹکارو، ان کو دور کر دو میری نظر سے. تو یہ واقعہ ہے کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام سے بے دخل بھی ہو جائیں گے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے وقت میں جب بخاری میں حوالہ ہے 1399 اور 1400 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 124، اور اس کا حوالہ بخاری میں بھی موجود ہے. وہ یہی حوالہ ہے جو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ کی، مطلب ان کے خلاف قتال کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے امارت میں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری کی اس حوالے میں موجود ہے 3447، جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم گروہ در گروہ اسلام سے بے دخل ہو جاؤ گے اور حوض میں آ کے ملو گے تو مجھے یہ کہا جائے گا یہ تو میرے بائیں طرف کھڑے کر دے جاؤ گے، تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ تو اسلام سے الٹے قدم پھیر لیے تھے. تو جو راوی ہے قابیسہ اس حدیث کے ترک میں حدیث نمبر بخاری کی 3447، راوی قابیسہ کہتے ہیں کہ
یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا، جن کے بارے میں ابو بکر رسول اللہ فرما کے گئے تھے کہ یہ گروہ در گروہ اسلام سے بے دخل ہو جائیں گے، وہ صحابی تھے نا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا تھا، وہ منکرین زکوٰۃ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، رسول اللہ نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ، اور یہ تعویل خاص میں یہ ان لوگ تھے، تعویل عام میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہر صحابی پہ فیٹ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے دین سے الٹے قدم نہ پھیرے، اگر پھیر جائیں گے تو یہ بات ہوگا سوکن سوکن لمن غیر بعدی سوکن سوکن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو دور کر دو میری نظر سے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بہت بڑے واقعہ کے اوپر جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی رسول اللہ کو دیکھنا پڑا، جیسے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہے، التمیمی النجدی کے بارے میں ہے۔ تو یہ بھی ایک اصحاب کے گھاٹی تھے جس کو ہم کہتے ہیں گھاٹی والے اصحاب یا پھر اصحاب عقبہ۔ جنگ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک گھاٹی سے آ رہے تھے، عقبہ کی گھاٹی سے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایک تھک گھاٹی تھے، تو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو 1 2 3 بندے سے زیادہ نہیں جا سکتے، تو منافقین جو تھے رسول اللہ کے لشکر میں وہ منافقین ہی تھے، کیونکہ رسول اللہ کے لشکر میں وہ صحابی تھے، صحابی بن کے وہ تبوک میں گئے تھے اور تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو وہ صحابی تھے، رسول اللہ کسی کافر کو تو نہیں لے جا رہے تھے نا جنگ میں۔ تو جنگ تبوک سے واپسی پر عقبہ کی پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے اس پہاڑ پار کر رہے تھے، تو کچھ لوگ ایسے نقاب پہن کے اپنے چہرے کو ڈھانک کے رسول اللہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا، حملہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی کو وہاں سے گرا دینے کی سازش کر دی، گرانے کی کوشش کی تھی۔ تو وہاں پہ موجود 2 انسان، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ نے جانشاری دکھائی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 منافقین سے لڑ رہے اور بہت زخمی بھی ہوئے اور رسول اللہ کی جان بچا لی۔ اور یہ واقعہ بیان ہوا ہے سورۃ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 74 میں، کہ جب وہ منافقین آپ کے خلاف پلاٹ کرتے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پورا واقعہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ دلال النبوہ حدیث نمبر 2006 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 23792 پڑھیں، پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور اگر تفصیلاً پڑھ لی ہے تو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7035 جہاں پہ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافق، فی اصحابی 12 منافق، میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں۔ اور یہ 12 نام انہوں نے صرف حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ کو بتایا، جس کے بارے میں ہم حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں رازدار رسول، the secret keeper of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پتا تھی یہ 12 منافقین کون ہیں، ان کے علاوہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں پتا تھی یہ 12 منافقین کون ہیں۔ اور ان 12 منافقین کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ان 12 میں سے 8 جنت میں تبھی داخل ہو سکتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب اونٹ سوئی کی نوک سے اندر گزر جائے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جیسا سورہ اعراف میں اللہ کہتے ہیں نا کہ مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تب تک جب تک حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جمل جو ہے وہ اونٹ ہے، اونٹ سوئی کی نوک سے نہ گزر جائے۔ تو یہ رسول اللہ نے الفاظ کہی ہے۔ تو یہ جو اصحاب عقبہ ہے، گھاٹی والے اصحاب ہے، 12 منافقین، فی اصحاب 12 منافق، تو یہ صحابی تھے، یہ کوئی ہمارے زمانے کے نہیں تھے، یہ صحابی تھے، رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تبوک میں گئے تھے اور واپسی پر رسول اللہ کو جان سے مارنے کی سازش کی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب بھی کسی صحابی کی وفات ہوتی تھی تو اس جنازے پہ نہیں جاتے تھے جس جنازے پہ حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ موجود نہ ہو، کیونکہ صرف انہی کو پتہ تھا کہ وہ 12 منافقین کے نام کون ہیں۔ لیکن یہ رسول اللہ کسی کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ یہی عظمت ہے رسول اللہ کی، اب نہیں بتایا، کسی کو یہ نام نہیں پتا۔ اب آتے ہیں کہ
کہتے ہیں نا کہ سارے صحابی نبی جنتی جنتی. اب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ سارے جنت میں جائے، لیکن رسول اللہ کیا کہتے ہیں یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں اس سے زیادہ، میں کیا سوچتا ہوں اس سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوچتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4234 اور 6707، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 310 کہ رسول اللہ کے ایک انسان تھے، ایک صحابی تھے جس کا نام تھا مدعم رضی اللہ عنہ. تو مدعم رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی اونٹنی کو بیٹھاتے تھے، اٹھواتے تھے، تیاری کرتے تھے. تو ایک دفعہ مدعم رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کو بٹھانے کی یا اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، کام کر رہے تھے. تو ایک نامعلوم جگہ سے تیر آ کے مدعم رضی اللہ عنہ کو لگا اور وہ وہاں پہ مر گئے. تو سارے صحابی وہاں پہ جب ان کی میت رکھی گئی تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ مدعم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اونٹنی کو دیکھتا تھا تو وہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کے برگاہ میں جنت میں چلا گیا، شہید ہو گیا. تو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مدعم کے اوپر ایک چادر آگ بنا کے بچھائی گئی ہے جو اس نے خیبر کے وقت پہ چوری کیا تھا. خیبر کے وقت ایک چھوٹا سا چادر کا ٹکڑا اس نے چوری کیا تھا کیونکہ مال غنیمت بہت ملے تھے. تو مدعم رضی اللہ عنہ نے جنگ خیبر میں ایک چھوٹے سی چادر کا ٹکڑا چوری کیا، تو وہ آگ بنا کر اس کے قبر کے اوپر بچھا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے. تو یہ سن کے بہت سے صحابی دوڑ کے سراغ لے کے، ایک سراغ یا دو سراغ، دو ٹکڑا کپڑا یا ایک ٹکڑا کپڑا. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تو ایک ٹکڑے کی آگ ہے، دو ٹکڑے کی آگ ہے. تو یہ ثابت ہے نا بھائی، یہ ثابت ہے. دوسرا حوالہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3617 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7040. ایک کاتب وحی تھا جس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران خود لکھا ہے. کاتب وحی، اور یہ مدنی پیریڈ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران مدینے میں نازل ہوئے تھے. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں لکھی ہوئی تھی. تو وہ کاتب وحی کرسچن بن گئے تھے، نصرانی بن گئے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ زمین اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی کیونکہ اس نے ایک الفاظ کی تھی. وہ الفاظ تھا کہ محمد کو تو کچھ نہیں آتا ہے، نعوذ باللہ، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے قرآن کو چیلنج کر لیا اتنا بڑا صحابی ہو کے بھی. تو وہ واقعہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس انسان کو دفن کرتے تھے تو صبح اس انسان کی لاش باہر ہوتی تھی. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد اور اس کے اصحاب کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ علیہ السلام. تو وہ الگ جگہ پہ دفن کرتے تھے، پھر بھی اٹھ جاتے تھے صبح لاش باہر، پھر کہیں اور. زمین اس کو کبھی قبول نہیں کیا کیونکہ اس نے قرآن کو چیلنج کر دیا تھا. اچھا، ایک اور حوالہ دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7003 اور حدیث نمبر 7004، یہ دونوں حدیث میں موجود ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے متعلق اور ام الاعلی رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب انصار اور مہاجرین ایک ہو گئے تو ہر انصار کو ایک مہاجرین دیا گیا تھا کیونکہ مہاجرین تو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس تو گھر کچھ بھی نہیں تھا. تو انصار کے پاس تو گھر تھے، تو انصاریوں کو مہاجرین دیا گیا تھا. تو ایک انصاری عورت تھی ام الاعلی رضی اللہ عنہ، ان کے حصے میں پڑا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو ہجرت کر کے آئے تھے رسول اللہ کے ساتھ، جو ہجرت سے پہلے مسلمان میں سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ایک بیماری ہو گئی تھی اور وہ اس بیماری سے مر گئے تھے. اور ام الاعلی رضی اللہ عنہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت اچھے انسان تھے. ان کی میت میں کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ بیماری ہوئی، یہ مر گئے، تم تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے. ایسے فرما رہے تھے. یہ اچھی بات ہے. صحابی تھے، مہاجرین تھے، ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ بھی کیے تھے اور بیماری سے مر گئے. تو وہ بیچاری یہی کہہ رہی تھی، وہ عورت رضی اللہ عنہ ام الاعلی رضی اللہ عنہ کی، یہ تو جنتی ہے. تو رسول اللہ پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتا دیا ام الاعلی؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اللہ کیا حسن کریں گے. حتیٰ کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مقام ہے سب سے اونچا والا مقام، مقام المحبوب.
جنت الفردوس کی سب سے اونچا والا مقام. لیکن رسول اللہ یہ فرما رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا, تو تمہیں کیسے پتا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے حشر کیا ہو رہا ہے. تو یہ صحابی تھے لیکن پھر بھی یہ فرما رہے تمہیں کیسے پتا. تو ام العلا رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں اس کے بعد کسی بھی میت میں نے یہ نہیں کہا یہ کہ جنتی ہے یا پھر یہ ہے, اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. وہ سورہ احقاف چیپٹر 46 ورس نمبر 9 میں وہ آیا ہے نا کہ محمد کوئی ایسی پیغمبر نہیں ہے جو پہلی بار آیا ہے, اور بھی پیغمبر آئے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا ہوا. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو وہی کہتا ہوں جو میرے اوپر وہی ہوتی ہے. تو یہی بات ہے. حتیٰ کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا ام العلا رضی اللہ عنہ انصاری عورت نے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہ وہاں پہ ایک گھاٹی سے وہ اسپرنگ واٹر آ رہا ہے, اچھی خواب ہے. تو رسول اللہ کو بتایا, رسول اللہ نے اس کی تعبیر کی, اس کے اچھے اعمال ہے. تو یہ حوالہ ہے. اچھا, اگلی حدیث ہے بخاری میں حدیث نمبر 1337, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2215. رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں ان کی مبارک مسجد نبوی میں ایک حبشی عورت تھی جو صفائی کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کو نہیں دیکھا, تو رسول اللہ نے صحابی کو بلایا اور اصحاب کو بلا کے کہا کہ ایک عورت میں دیکھتا تھا وہ صفائی کرتے تھے, تو وہ کہاں پہ ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی تو وفات ہو گئی, وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے, تو ہم نے رات کو ہی اس کا جنازہ پڑھوا دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا, مجھے لے کے جاؤ اس کی قبر پہ. تو اس کی قبر پہ لے کے گئے, تو رسول اللہ نے ان کی قبر پہ دعا کی اور خود فرمائے کہ یہ قبریں عذاب پہ بھری ہوئی تھی, آگ پہ بھری ہوئی تھی, میرے دعا کی برکت سے ان سب میں اللہ نور بھر دیے. آپ پہلا سوال, جو حبشی عورت مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی وہ مسلمان تھی, اور وہ مسلمان کی قبرستان میں ہی دفن ہوئے تھے, اور آس پاس میں جو قبر تھے جو رسول اللہ فرما رہے تھے کہ یہ تو آگ میں بھری ہوئی تھی, میرے دعا کی برکت سے اللہ نے اس پہ نور ڈال دیا ہے. تو وہ مسلمان کی مطلب اس زمان کے مسلمان تو صحابی ہوتے ہیں نا, تو اس زمان کے بریلوی جو تھے, اس زمانے کے دیوبندی اور اہل حدیث جو تھے, اس زمانے کے جو شیعہ تھے وہی تھے نا, میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں. تو اس زمانے کے مسلمان کے قبرستان میں تو مسلمان صحابی تھے نا. تو یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول کی جو فرمان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, وہ فرما رہا ہے, تو اس میں ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, دوسرا حدیث ہے مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 5661. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا قاتل اور مال لوٹنے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں. اچھا, عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں. اب عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا کون ہے؟ اب حدیث سے پتہ چلتا ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, حدیث نمبر 16698. ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ جو ایک اصحاب شجرہ میں سے تھے, جن کے اوپر اللہ خوش تھے, جن کے بیعت کے اوپر اللہ کی ہاتھ تھی. ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ خود یہ کنفرم کرتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں جب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے لڑ رہا تھا, تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑ رہے تھے, میں نے اس کو دیکھا اور ایک تیر مطلب سپیئر جو ہوتے تھے اس زمانے میں, سپیئر مار کے ان کو مار دیا. اور وہ خود کنفیس کر رہے کہ میں عمار ابن یاسر کو قتل کر دیا. اچھا, اس کے حوالے میں سلسلہ صحیحہ اردو ورژن میں حدیث نمبر 2008 ہے. سلسلہ صحیحہ میں شیخ نصیر الدین البانی یہ حدیث لے کے آتے اور کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی جو وہ حدیث ہے اصحاب شجرہ کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی, اگر چھوتی بھی ہے تو قرآن کی سورہ مریم کے آیات کے مطابق اللہ ان کو اٹھا لے گا, مطلب اللہ ان کو پروٹیکٹ کر لے گا. یہ تعویل عام میں ہے, کیونکہ خاص دلیل جو ہے وہ عام دلیل کو وائپ آؤٹ کر دیتی ہے. جیسے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سنا کرو, لیکن فاتحہ کے بغیر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتا ہے, تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتا ہے. یہ ہے تعویل, یہ ہے دلیل خاص. جب دلیل خاص دلیل عام سے ٹکراتی ہے تو دلیل خاص کو پریفرنس دیا جاتا ہے. تو مسلم کی جو حدیث ہے کہ اصحاب سجدہ کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی, وہ دلیل عام ہے, اور دلیل خاص ہے رسول اللہ نے خود فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. تو ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نے خود
قبول کیا کہ میں نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو مار دیا جنگ صفین میں. تو یہ بہت مشکل تعویل ہے. تو یہ سلسلہ صحیح حدیث نمبر 2008 اردو ورژن میں شیخ نصیر الدین البانی فرماتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری حدیث کے اوپر. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حدیث نمبر 3983 اینڈ حدیث نمبر 3007, اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6401. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور کسی ایک اور صحابی, میں نے نام بھول گیا, ان تینوں کو روانہ کر کے کہا کہ جاؤ, ایک عورت ہے جو مشرکین کے پاس, مشرکین عرب مطلب مکہ کے پاس ایک خط لے کے جا رہے ہیں چرا کر, چھپا کر, جو اللہ نے سورہ ممتحانہ کے ذریعے رسول اللہ کو بتایا, سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1, اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اپنے دوستی مت دکھاؤ, اپنے دوست مت بناؤ, یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ ایک عورت ہے جس کے اندر خط ہے. تو علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ, علی رضی اللہ عنہ, زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی تھے, وہ لوگ گئے اور اس عورت سے وہ خط نکالا. تو وہ عورت کو جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ, حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. اب حاتم بن ابی بلتہ کون ہے؟ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سابق الاولون میں سے ہے اور وہ اصحاب بدر میں سے ہے. اور اسی حدیث میں آخر میں یہ آتا ہے جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ دوں, تو رسول اللہ نے کہا چھوڑ دو عمر, یہ نہیں کہا تم غلط کر رہے ہو, چھوڑ دو عمر, حاتم بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے بدری صحابی کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ صحابی تھے, وہ غلطی کی ہے اور انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دی ہے رسول اللہ کو کہ مکے میں میرے فیملی رہتے ہیں, میں سوچ رہا تھا, میں آپ سے بے ایمانی نہیں کر رہا تھا, میرے دل میں کوئی بد اخلاقی بدنیتی نہیں تھی, میں صرف اپنے فیملی کو بچانے کے خاطر کہ میں اگر ان کو کچھ بتا دوں تو وہ میرے فیملی کو پروٹیکٹ کر دیں گے, تو اس کے خاطر میں نے ان لوگوں کو ایک خط لکھ دیا کہ اللہ کے رسول چڑھاؤ کرنے والے ہیں مکہ میں, کیونکہ ان لوگوں نے صلح توڑ دی تھی, ایک شرائط بریچ کر دی تھی. تو حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ایک بدری صحابی تھے, غلطی کیے تھے, رسول اللہ نے کہا کہ اصحاب بدر کو اللہ نے معاف کر دی ہے. اچھا, اب آتے ہیں دوسری حدیث کے اوپر. دوسری حدیث ہے صحیح, یہ بہت سے جگہ پہ ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے. بخاری کے حوالے میں دے رہا ہوں کیونکہ اس کے کامنٹس میں ابن حجر اسقلانی بھی کرتے ہیں اور اس کی جو ریفرنس ہے یہ بہت پاپولر ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 2812. مسجد نبوی کی نرمان ہو رہی تھی, سب ایک ایک پتھر اٹھائے ہوئے تھے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے, ان کے مبارک ہاتھ سے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے داڑھی سے اور جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا ویحا عمار, ہائے عمار, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار یدعوہم الی اللہ ویدعون الی النار, عمار اس جماعت کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ بات ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کروایا اور کون سی لشکر میں وہ تھے, اس میں ابن حجر اسقلانی کمنٹ کرتے ہیں اور یہ امام نووی بھی اس میں کمنٹ کرتے ہیں, اور اس میں سارے علماء کا اجماع بھی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے طرف سے جنگ صفین میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے جنگ صفین میں, اور وہاں پہ وہ شہید ہو گئے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بات یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ اسلام سے بغاوت کریں گے, یہ اس وقت کے لیے دنیاوی غلبے کے لیے یہ ایک بغاوت ہوں گے. تقتلہ الفئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اس وقت کے لیے. عمار یدعوہم الی اللہ ویدعون الی النار, عمار اس جماعت کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب اسی کی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے بخاری میں, حدیث نمبر 4108 4108 حدیث ہے کہ جب جنگ صفین کے بعد حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تقریر کرنے کے لیے مدینہ شریف آئے, مسجد نبوی میں آئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک خطبہ دیا. تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہماری اما جان حفصہ بنت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بھائی سے, اے میرے بھائی ابن عمر رضی اللہ عنہ, تم معاویہ ابن ابی سفیان کی تقریر سننے کے لیے جاؤ تاکہ تمہاری غیر موجودگی یہ نہ لگے کہ تم ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو. یہ ایک وارننگ تھی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی بات مان لی, تو وہ جا کے
مسجد نبوی میں بیٹھ گئے تقریر سننے کے لیے. تو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے اور وہ کہہ رہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس خلافت کے معاملے میں کچھ کہنا چاہتے ہو وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور وہ یہ کنیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس خلافت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنا سینگ اٹھائے. جب عرب لوگ غصے میں آتے تو کہتے ہیں سینگ اٹھاؤ، تم اپنا سینگ اٹھاؤ، میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یعنی کہ وہ عبداللہ ابن عمر کے باپ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور وہاں پہ ایک صحابی اور بھی تھا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے اس وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنا گوٹ کھولوں، مطلب وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، میں سوچ رہا تھا میں اپنا گوٹ کھولوں اور معاویہ کو کرارا جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جنہوں نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کروایا، یعنی کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور یہ قربان جاؤ امام بخاری پہ، یہ امام بخاری اس باب میں لے کے آتے ہیں جس باب کا نام ہے باب مغازی الخیبر، کیونکہ خیبر کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر ابن الخطاب اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تینوں مسلمان کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا اپنی گوٹ کھولوں اور معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو تیرے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام قبول کروایا ہے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی اور مجھے جنتوں کی نعمتیں یاد آ گئی اور میں فتنے کی ڈر سے خاموشی اختیار کر لی. تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اے ابن عمر، آپ نے جو کی ہے اس سے، آپ نے جو خاموش رہے اس سے آپ نے اپنی جان بھی بچا لی اور آپ نے عزت بھی بچا لی. مطلب عزت اور جان دونوں خطرے میں تھے. تو یہی ثابت ہوتا ہے. اب آتے ہیں دوسری حدیث کے اوپر جو ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6220 6220، جہاں پہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کچھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امر معاویہ نے حکم دیا، ما منعک ان تسبوا ابا التراب، ما منعک ان تسبوا ابا التراب، اے سعد تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم ابا التراب پہ سب نہیں کرتے، مطلب علی ابن ابی طالب پہ سب نہیں کرتے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے ماموں ذات تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں علی پہ کبھی سب نہیں کروں گا جب تک مجھے 3 باتیں ایسی پتہ ہے اگر مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. پہلی بات، جب تبوک کے موقع پر رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے تو علی رضی اللہ عنہ رو پڑے، تو رسول اللہ اس پہ فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو ان تکونوا بمنزلت ہارون بن موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، الا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت، جب جنگ خیبر میں فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے. صبح ہوئی تو رسول اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کی آنکھوں میں چشم وائرل انفیکشن تھا، تو رسول اللہ نے اپنا مبارک لہابدان ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور خیبر فتح ہو گئی. تیسری بات، جب بنو نظران کے نصرانی رسول اللہ کے ساتھ مبالغے کے لیے آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نازل ہو گئی، تو جب وہاں پہ الفاظ ہوا وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے عورتوں کو بلاؤ ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود آؤ خود آتے ہیں. تو رسول اللہ حضرت حسین ابن علی، فاطمہ بنت محمد اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ السلام اجمعین کو لے کے کہا یہ ہے میرے اہل البیت، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے. تو یہ 3 فضائل بیان کیے اور انہوں نے کہا کہ میں علی پہ کبھی بھی سب نہیں کروں گا. اور دوسرا حوالہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6229، جہاں پہ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے تھے، اور ان کو بانو مروان میں سے ایک شخص کو جس نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حجاز کا گورنر بنایا تھا، تو انہوں نے بنو مروان میں آل مروان میں سے ایک شخص نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم علی کے بارے میں برا بھلا کہو. تو سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں علی کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں کہوں گا. تو تب وہ کہتے ہیں کہ تم کہو لعن اللہ ابا التراب، ابا التراب کے اللہ کی لعنت ہو.
تو یہ فرماتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. تو جب بنو امیہ کہتے ہیں نا ابو تراب, تو وہ لعن اللہ ابو تراب فرماتے تھے, تو اللہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. تو تب وہ ابو تراب کی جو ایکسپلینیشن ہے, تو ابو تراب سے لعنت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. ابو تراب تو وہ کنیت تھی جو رسول اللہ علی رضی اللہ کو دے دیے تھے, اور علی رضی اللہ تو اپنی کنیت جو ابو الحسن تھی وہ چینج کر کے ابو تراب ہی رکھ لیے تھے, کہ یہ تو رسول اللہ کو رسول اللہ پیار سے ان کو بلاتے تھے. تو وہ واقعہ بیان کیا جب رسول اللہ نے ان کو ابو تراب مٹی پہ لپٹنے والے کہا تھا. اب دوسری حدیث ہے اسی کانٹیکس میں, ابو داؤد میں حوالہ ہے حدیث نمبر 4646 اینڈ 4650. یہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے بیان کروں گا تاکہ سمجھ میں آئے. ابو داؤد میں 4646 اور 4650 میں یہ الفاظ ہے, فلان بندہ نے فلان بندے کو, مطلب سو اینڈ سو, فلان جب عربی میں کہتے ہیں سو اینڈ سو, کسی بندے نے, فلاں بندے نے فلاں بندے کو کوفے کا گورنر مقرر کیا, اور اس کے سامنے کوئی شخص کسی پہ لعنت کرنا شروع کر دی. اب یہ فلان بندہ کون ہے؟ یہ ہے مسند احمد میں حدیث نمبر 1644, جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر بنایا, اور اس کے سامنے ایک شخص حضرت علی ابن ابی طالب پہ تنقید یعنی کہ سب و شتم گالی گلوچ کرنا شروع کر دی. اور مسند احمد میں حدیث نمبر 1629 کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں اس مجلس میں, اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تینوں میں کامن ہے, چاروں میں کامن ہے, کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب کے اوپر, مطلب کسی شخص کے اوپر لعنت کری جا رہی تھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے سامنے, جن کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا تھا, تو وہاں پہ بیٹھا ایک شخص سعید ابن زید رضی اللہ عنہ طرف اٹھے اور کہا کہ یہ کس پہ لعنت کر رہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب پہ لعنت کر رہے. تو سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے مسند احمد جو 1629 ہے وہاں پہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے مغیرہ, اے مغیرہ, اے مغیرہ, ثلاثہ, 3 بار کہتے ہیں اے مغیرہ, اے مغیرہ, اے مغیرہ, تو جنتی انسان کے اوپر لعنت کروا رہے ہیں, تیرے سامنے لعنت ہو رہی ہے. اللہ کی قسم میرے کان نے یہ سنا تھا, میرے دل نے یہ یاد رکھا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں کہا ہے ابا بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, علی فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. دوسرے ترک میں آتا ہے ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ. تو 9 لوگ جنت میں ہیں. تو پورے مسجد میں ہنگامہ اٹھ گئے کہ یہ تو 8 نام ہے, یہ 9 شخص کون ہے؟ تو وہ نہیں بتا رہے تھے. لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم اب بتائیے 9واں شخص کون ہے. تو سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ 9واں شخص میں خود سعید ابن زید ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ السلام اجمعین. تو اسی کانٹیکس میں میں کہتا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے عشرہ مبشرہ والی, جو اسی تنقید اور سب و شتم کے سلسلے سے ہم تک پہنچی ہے کہ یہ 10 لوگ, ایک میں ہے ابو عبیدہ ابن جرہ, ایک میں ہے عبد الرحمن بن عوف, دونوں ترک سے یہ متن کی حیثیت سے, سند کی حیثیت سے. اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے, جو کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بہن کے پتی شوہر تھے, اور ان کا بہن جو تھی وہ بھی سابقون الاولون میں سے ہے, حضرت فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہ. تو یہ سب و شتم الحمدللہ عمر بن عبدالعزیز کے وقت پہ یہ تاریخ السیوطی میں بھی ہے, تاریخ تبری میں بھی ہے, تاریخ الکبیر میں بھی ہے, تاریخ بدایہ و نہایہ میں بھی ہے, کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ سے تھے وہ جب خلیفہ بنے تو وہ یہ سب و شتم وہ بند کر دیے تھے تاکہ لوگ علی پہ سب نہ کریں. تب بھی یہ سب و شتم جاری تھا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 300 سال گزر گئے تھے دمشق میں, ابھی تک لوگ علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت کرواتے تھے. حضرت امام النسائی رحم اللہ جو وہاں پہ گئے اور دیکھے کہ مسجد کی ممبروں پہ ابھی بھی لعنت ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی, جن کو لکھنے کے بعد ان کو سٹیپ کر کے مار دیا گیا, وہ شہید ہو گئے حضرت علی کی محبت میں رضی اللہ عنہ. اور یہ جو بات ہے کہ سارے جنتی ہے صحابی, ہاں سارے صحابی جنتی ہے اور سارے کلمہ گوئی جنت میں جائیں گے نا. بخاری میں حدیث ہے, حدیث نمبر 128 128, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 148 کہ سارے مسلمان ایک دن جنت میں ضرور چلے جائیں گے, لیکن وہ حساب کتاب ہونے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کسی کو نہیں پتا. تو
صحابی کی ایک ایمان کا لیول بھی ہے، کیٹیگری کی بھی لیول بھی ہے، اور صحابی کی جو غلطیاں رپورٹ ہوئی ہے وہ رسول اللہ نے خود ایڈریس کی ہے اور وہ بینچ مارک کے تحت ایڈریس کی ہے. اور جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا، یہ بھی اللہ کے رسول نے حدیث عمار میں کلیئر کر دی ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 240، کہ علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج کو اگایا ہے، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے نبی، اے علی، صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کر سکتی ہے اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھ سکتی ہے. اب اسی کانٹیکس میں یہ کہوں گا کہ ہم جب کہتے ہیں سارے صحابی عادل ہیں، ہم اس کانٹیکس میں اہل سنت کا منہج بتا رہا ہوں، ہم اس کانٹیکس میں کہتے ہیں سارے صحابی عادل ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ نساء الکبریٰ البیہقی کی کتاب میں ہے، حدیث نمبر 9222، اکریموا اصحابی، میرے صحابی کی عزت کرو. ہاں، ہم سب صحابی کی عزت کرتے ہیں اور عزت کرنا بھی چاہیے. ہر صحابی کو عزت کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ جنگیں کی ہے، حتیٰ کہ ان کی غلطی اللہ اور ان کے بندے جانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. وہ کن کو کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم کو نہیں پتہ ہے. ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے. جو بیان ہوا ہے بخاری اور مسلم اور ابو داؤد میں، ہم وہی بیان فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور یہ جو بات ہے میرے سارے صحابی ستاروں کی برابر ہے. ایک ہر کوئی ستارہ اپنے جیسے چمکتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یہ کوئی حدیث یا قرآن نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ میرے صحابہ سب عادل ہے، وہ ایک معنی کانٹیکس میں ہے. وہ کانٹیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کانٹیکس ہے کہ روایت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے کچھ حدیث بیان کیے ہیں، کسی نے بھی جھوٹ منسوب نہیں کیا کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا. آپ ایک حدیث بھی نہیں لا سکتے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کذاب تھے، جیسے عبان بن ابی عیاش اور سلیم بن قیس، جن کو صحیح مسلم میں مقدمے لکھا گیا کہ وہ کذاب ہے، اور شیعہ کی کتاب میں بھی یہ علامہ خوئی بھی لکھتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے. تو یہ کچھ راوی کذاب تھے، وہ سب کو بتاتے. ادروائز کوئی بھی صحابی رسول اللہ کی طرف کوئی جھوٹ میں، کیونکہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ میری طرف جو جھوٹ منسوب کرے وہ بے شک جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. جیسے کافر جہنم میں جائے گا، کوئی شک نہیں، ویسے جو رسول اللہ کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے. اور یہ سب صحابی میں عادل ہو گئے تھے. آپ نے کبھی سنا ہے کوئی صحابی کہ میں بہت بڑا ہوں؟ یہ کبھی نہیں سنا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، لیکن آن دا کنٹری اگر آپ دیکھیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ان کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حنفیہ نامی ایک عورت سے ان کے بیٹے ہوئے تھے، تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جی، اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے، افضل انسان کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا بکر. اس کے بعد تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر. تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے بعد ابا جی عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ تیسرے نمبر پہ تو آپ ہی ہوں گے ابا جی. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو عام مسلمان میں سے ایک مسلمان ہوں. سورہ حامیمہ سجدہ چیپٹر 41، سورہ فصلت جس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 33 میں یہی آیا ہے کہ اس سے بہتر ایمان انسان کون ہے جو خود ایمان لاتا ہے، خود اچھے نیک اعمال کرتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے اچھے کاموں کے لیے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں تو عام مسلمان میں سے ایک مسلمان ہوں. لیکن حدیث کے معاملے میں کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت تھی یا پھر بغض علی تھے، جو بھی تھے، رسول اللہ کی طرف کوئی بھی کیا. ابو القادیہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے مانا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں مارا ہے، وہ یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے مارا ہے عمار ابن یاسر کو؟ علی نے مارا ہے، نہ علی لے کے آتا، نہ جنگ میں آتے، نہ شہید ہوتے. یہ ایک انٹرپریٹیشن کی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا. یہ مان رہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ اما یدعوہم الی اللہ ویدعوہم الی النار. اسی کے کانٹیکس میں ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4129، جہاں پہ امام ابو داؤد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے حدیث لینے کے بعد اس حدیث کی تخریج میں خود یہ لکھتے ہیں وَكَانَ معاویہ، اور معاویہ لا یتہم، وَكَانَ معاویہ لا یتہم فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حدیث کے معاملے میں معاویہ کو کوئی قلم نہیں دے سکتا، مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے حدیث کی روایت کے اوپر قلم ہے. وَكَانَ مُعَاوِيَةَ لَا يُتَّهَمْ
فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث کے معاملے میں معاویہ کے اوپر کوئی قلم نہیں دے سکتا. اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے بخاری کی، حوالہ ہے حدیث نمبر 1563 جہاں پہ حجت تمتع کے اوپر جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی تھی تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان سے اختلاف رائے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ جان بوجھ کے حج تمتع کرے. اور یہ پورا واقعہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے زین العابدین رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین علی ابن حسین تھے. تو اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے مروان نے بتایا تھا، مروان بن حکم، جن کے بارے میں مشہور حدیث ہے، بہت ہم پوری دن کہہ سکتے ہیں کہ مروان اور اس کے باپ پہ اللہ نے لعنت فرمائی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت، حکم کی اولاد پہ لعنت. اور مروان اور ان کے باپ کے بارے میں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے ایک خواب دیکھا اپنے وفات سے پہلے کہ بنو امیہ کے 2 بندر آپ کے ممبر پہ اچھل کود رہے اور اس کے بعد رسول اللہ نے کبھی مسکرائے نہیں. تو اور مروان وہی شخص ہے جو جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ مصری جو گورنر تھے وہ جب اس کو ہٹانے کے لیے جب عثمان رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا اور رسول اللہ کی جو انگوٹھی تھی اس میں مہر لگایا تھا تو محمد بن ابی بکر کو بھیج دیا رضی اللہ عنہ کی ان کو گورنر بنا دیا. پیچھے سے ایک اور خط بھی آ گیا تو وہ خط لکھا تھا مروان نے. یہ تاریخ میں سب کو پتہ ہے کہ مروان نے یہ لکھا تھا. اور جنگ جمل میں بھی جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا زبیر یاد ہے رسول اللہ نے کہا تھا کہ تو اس وقت ظالم ہوگا زبیر جب تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا. تو زبیر رضی اللہ عنہ یہ سن کے حیران ہو گئے اور پیچھے بھاگ گئے لیکن مروان نے اس کو تیر مار کے شہید کر دیا. تو یہ مروان ہے. پھر بھی یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں تب یہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا، اختلافی رائے ہوئی تھی. جھگڑا نہیں ہے، اختلافی رائے ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا. حدیث کے معاملے میں کوئی بھی ہے. اس سے بھی بڑی بات مستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6508. یہ حدیث لیتے ہیں بصر بن ابی ارطح رضی اللہ عنہ سے. بصر بن ابی ارطح رضی اللہ عنہ، ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے، ہم تو ہم لوگ ہیں. تو یہ وہ صحابی ہے جو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے جنگ میں ان کے آرمی چیف ہوا کرتے تھے اور وہ فرنٹ مین تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے کسی کو مارنا ہوتا تھا یا پھر کچھ کرنا ہوتا ہے نا. جنگ میں ایک چیف ہوتا ہے، آرمی چیف ہوتا ہے. جیسے بدر میں آرمی چیف تھا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ علیہ السلام. تو بصر بن ابی برطہ یہ وہ شخص تھا اور ان میں اہل سنت میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھے کام تھے. یہ فرنٹ مین تھے، یہ بہت کام کرتے تھے. تو ان کے بارے میں تو قلم ہے لیکن ان کی روایت کے بارے میں کوئی قلم نہیں ہے. ہاں روایت کے معاملے میں یہ جو دعا لے کے آتا ہے، جو روایت آتا ہے نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، یہ بصر بن ابی ارطح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا لیکن انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں باندھا. کیونکہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے تو جا کے تو رسول اللہ کو منا سکتے ہیں نا کہ رسول اللہ دنیا کے شیطان کے دھوکے میں پڑ گیا تھا، دنیا کی خوشی کے لیے کیا تھا، آپ سفارش کر دیں. یہ میں ایسے اگزامپل دے رہا ہوں. لیکن اگر جھوٹ باندھ رہے ہو تو پھر تو اللہ کے رسول نہیں چھوڑ سکتے کہ جھوٹ کیوں باندھا. دنیا کی کون سی چیز تمہیں نفع دے سکتی ہے میرے اوپر جھوٹ منسوب کرنے سے؟ تو جھوٹ کوئی بھی نہیں باندھتے تھے. اس حوالے سے سارے اصحاب عادل ہیں اس کانٹیکس میں. اب اسی کی کانٹیکس میں ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ خطبہ دیا اور وہ بہت بہترین خطبہ ہے. وہ ترمذی میں حوالہ ہے 2676، ابو داؤد میں ہے 4607 اور ابن ماجہ میں ہے 43. That Rasulullah gave us a sermon by which our hearts were filled with fears and tears came to our eyes. Then we said, "O Rasulullah, it is as though this is a farewell sermon. So counsel us, so advise us." Then Rasulullah replied, "I counsel you to fear Allah. I advise you to fear Allah and to give absolute obedience, even if you're ruled by an Abyssinian slave whose hair is like cursing." اگر کوئی حفشی انسان بھی تمہارا امیر مقرر کی جائے تو اس کی اطاعت کرو. Verily the one among you who lives long will see great controversies. Then انہوں نے کہا ذَلِكَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ فِي خُلَفَاءِ راشدین المہدیین. تو تم میرے سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کے اوپر اعمال کرنا. اب خلفاء راشدین کون تھے؟ ام سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے کہ
ام سفینہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کی آزاد کی ہوئی غلام تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہیں گے، 30 سال تک رہیں گے. اور وہ گنوا رہے ہیں تابعی کو کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ السلام اجمعین. تو رسول اللہ نے فرمایا ذالک سنتی و سنتی فی خلفاء راشدین المہدیین، تو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. Verily the one among you who lives long will see great controversies. So you must keep to my sunnah and to the sunnah of the Khulafa Rashidin. داروں سے پکڑ کے رکھو. Cling to them stubbornly. Bite with them with your mortal teeth. Beware of the newly invented matters. For every invented matter is an innovation. And every innovation is a going astray. And every going astray is in Jahannam. تو یہ بہت واضح الفاظ نے رسول اللہ نے فرما دی. تو اسی کے تحت میں کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ سیابی ہم کس کو کہتے ہیں؟ سیابی ہم اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو اپنے ان کے مبارک زمانے میں دیکھا ہو. جیسے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو 9 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کو دیکھا ہے اور ان کے اندر ایمان لایا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے. اور اصحاب صفہ کی بھی ذکر ہے جہاں پہ بڑے بڑے دگت صحابی موجود ہیں. اصحاب صفہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. سعد بن معاذ رضی اللہ وہ تو اصحاب صفہ میں سے نہیں تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ درویش ترین انسان تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایسے بھی کہتے، ابن مسعود یا پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم بھوک کے مارے ہم راستے پہ ایسے کر کے سو رہے ہوتے تھے اور تکلیف میں ہوتے تھے تو لوگ ٹھوکر مار کے جاتے تھے کہ یہ مر گئے یا پھر ایسے ہوئے، لیکن وہ بھوک کی وجہ سے تھا. یہ وہ بیان کر رہے تھے جب ان کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ لا کے دیا گیا تھا نا، تو وہ رو پڑے تھے کہ ہم نے تو وہ دین بھی دیکھے ہیں جو تم نے نہیں دیکھے ہیں. تو سیابی وہ ہے جو ایمان کے حالات میں دنیا سے رخصت ہو. جیسے کہ کچھ مثال میں دیتا ہوں. اویس القرنی، تو اویس القرنی رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، اسلام بھی قبول کیے تھے، لیکن اپنی ماں کی خاطر، کیونکہ ان کی ماں بہت بیمار تھی، تو وہ رسول اللہ کی فوج کو جوائن نہیں کر سکے. اور وہ بعد میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ ایک دفعہ حج کرنے کے لیے آئے تھے. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس القرنی کو جو بھی ملے اس سے تم اپنے مغفرت کی دعا کروا لینا، کیونکہ اویس اپنی ماں کی وجہ سے ان کی بہت شان ہے. تو اویس القرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم پہ تھے، لیکن ان کے ساتھ وہ ایمان کی حالات میں نہیں تھے اور رسول اللہ کی وفات تک وہ ایمان کی حالات میں نہیں تھے. مطلب اپنے وفات تک، مطلب انہوں نے نہیں دیکھا تھا اپنے رسول اللہ کے سامنے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھے. اسی لیے ہم ان کو سیابی نہیں کہتے، ہم ان کو تابعی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ آ گئے تھے. پرماننٹلی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ آ گئے تھے. جنگ صفین میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی لڑ رہے تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف. اور ایک اور انسان ہے جس کا نام ہے کعب بن اکبر. وہ 25 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا رسول اللہ کے وفات کے بعد، حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا. پھر بھی ہم ان کو سیابی نہیں کہتے، ہم ان کو تابعی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے اسلام قبول نہیں کیا تھا. بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ اسلام قبول کی تھی. تو اسی کی کانٹیکس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں سارے صحابی نبی جنتی جنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے. آپ یہ کانٹیکس یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ میکسیمم جہنمی ہے یا پھر نعوذ باللہ. یہ ہے کہ کسی کی بھی جنت یا جہنم کا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے رسول خود فرما رہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے واضح الفاظ میں بہت سی جگہ پر. اور اسلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. اب کس کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن علیکم بسنتی و سنت فی خلفاء راشدین المہدیین، کہ تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. اور میں یہی پہ اینڈ کروں گا کہ رسول وسلم کی وہ واضح الفاظ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 6225 سے لے کے 6229، 4 ترک اوپر تلے 4 حدیث 6225 6226 6227 6228 6228 تک 4 حدیث، جہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ جب حجۃ الوداع سے
वापसी पे मक्के से मदीने जाने के बीच में खुम नामी एक जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया, जिसको हम गदीर खुम कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिब यानी कि मौत का फरिश्ता मुझे मिलने के लिए आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। पहली भारी चीज़ अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, तुम अपना ताल्लुक इसके साथ बनाओ। जो अल्लाह की किताब को पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो इसको छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और इस्लाम तावील देते रहे 3 दफ़ा, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। दूसरी भारी चीज़ जो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ वो मेरे अहलुल बैत है। मैं तुम्हें अपने अहलुल बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहलुल बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहलुल बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। फिर मुस्नद अहमद में वाज़ेह अल्फाज मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और ख़ुद रसूलुल्लाह ने सूरह अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स नंबर 6 की आयत का तर्जुमा खुद किया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों की जान से भी बढ़ के हक रखते हैं और नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा औला नहीं हूँ? तो सब ने फरमाया बला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं है रसूल अल्लाह। फिर इसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहदा अलीयुन मौलाहु, फिर जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करता है, उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करता है। इससे भी बड़ी हदीस, इससे भी बड़ा रिवायत, जब आयत तथीर नाजिल हुई, अम्मा जान आयशा सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि अम्मा जान आयशा सल्लल्लाहु अलैहि फरमाती है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालात में घर से रुखसत हुए, घर से बाहर निकले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काला जुब्बा पहना हुआ था जिसमें ऊँट की खजामों का निशान था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला किसरवानी जुब्बा पहना हुआ था जिसमें ऊँट की निशान था। तो आप एक काला चादर पहना हुआ था जिसमें ऊँट के निशान खजामों का निशान था। तो इतने में हसन इब्न अली आ गए तो उनको चादर के नीचे ले लिया, फिर हुसैन इब्न अली आ गए तो उनको भी चादर के नीचे ले लिया, फिर फातिमा आई तो उनको भी चादर के नीचे ले लिया, फिर अली रदियल्लाहु अन्हु, अली इब्न अबी तालिब है, उनको भी चादर के नीचे ले लिया रदियल्लाहु अन्हु अजमाइन व अलैहिस्सलाम अजमाइन। इन चारों को चादर के नीचे लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सूरह अहज़ाब चैप्टर 33 की आयत का तर्जुमा करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहते हैं तुमसे सारे नापाकियाँ दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक और साफ सुथरा बना दे। इससे मैं कंक्लूड करूंगा कि हम सारे सहाबी को रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं और सहाबी की जो बेंचमार्क्स है जो अल्लाह ने बताए हैं साबिकुल अव्वलून से लक़द रदियल्लाहु अन्हुम और सूरह हदीद में भी, और जो वाक़यात बयान हुए हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये फरमाते हैं कि सारे सहाबी नबी इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, अल्लाह उन सबको माफ़ कर देगा। लेकिन जो अब तक कुरान में और हदीस में बयान हुआ है, जिस सहाबी के बारे में जितना शान है, जिसके साथ ना टकराओ, जिसके साथ ना कंपेयर करो, ये खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, तो उन पे आमाल करना हमारे लिए वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। अल्लाह की इताअत मखलूक की इताअत में नहीं है। मखलूक की इताअत तब तक है जब तक अल्लाह की इताअत है, इसके बाहर नहीं है। मैं अपनी माँ को तब तक प्यार कर सकता हूँ, मोहब्बत कर सकता हूँ जब तक मेरी माँ अल्लाह और उसके रसूल की दायरे के अंदर मुझे हुक्म देती है। इसके बाहर अगर वो निकल जाए तो मैं उनके हुक्म का पाबंद नहीं हूँ। वैसे ही हम सहाबी को अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबी को, क्योंकि उनसे ही हमें दीन पहुँचाया ना, ये कुरान जो आया है वो उनसे ही आया ना। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे, तो इनसे ही आया है। तो ये साबिकुल अव्वलून जो थे, अमर इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर से मौला अबू बकर, मौला उमर, मौला उस्मान, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे लोग जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी है इस्लाम के लिए, इस्लाम को हम तक पहुँचाया, तो इनको हम पूछेंगे। अबू उबैदा बिन जर्रा, अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी कुर्बानियों को हम देखेंगे। हम
ہمیشہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، اللہ اور اس کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خلفاء راشدین کی سنت کے اوپر رہیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف تھے، ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ جب حضرت عمر بن الخطاب میں کیسرا اور کسرا تھے تو ہم ان کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جو بغاوت کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ صحابی بھی تھے، ہم ان کے خلاف ہیں، مطلب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وہ حق پہ تھے۔ انہوں نے کوئی بدنیتی کر کے کوئی کانسپریسی کر کے کچھ نہیں کیا تھا، وہ حق پہ تھے، وہ ایک سازش میں پڑ گئے تھے، کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ میں الگ سے علیحدہ سے وہ کروں گا، کیونکہ اس پہ اگر بات کرنا شروع کر دوں تو وہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور چوتھی خلیفہ کے وقت میں بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ بھی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ لہروان میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، ان کے مخالفین کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہی ہے اصحاب کی عظمت، اور شیعہ اور سنی کو ایک ہی پلیٹ فارم میں آنا چاہیے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے، وہ خاتم النبی ہے، اور ان کے جو سابقون الاولون جانشار صحابی ہے ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ان لوگوں نے بد نیتی سے کچھ کیا تھا، بالکل نہیں کیا تھا۔ اگر کسی ایک سے مس ہینڈلنگ ہو بھی گئی تو وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی اسلام کی خدمت کرتے رہے، ایک بار آ کے کچھ پرابلم کر دیا انہوں نے، اس سے کوئی بڑی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگ بے ایمان نہیں ہو جاتے ہیں، وہ ایمان سے بے دخل نہیں ہو جاتے، وہ ایمان والے ہی رہتے ہیں۔ اور یہی تو اجر ہے نا، آپ غلطی کرتے ہیں پھر بھی آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے راستے پہ رہتے ہیں، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اللہ بے شک اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اسی سے میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آیات جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ خود اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سارے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تو تم بھی بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس کے ٹھیک ایک آیت بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہو اس کی دنیا اور اس کی آخرت میں، وأعد لہم عذابا مہینہ، اور اس کے لیے مہین عذاب تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، ہم سب کو جنتی بنائے، اور ہم سب کو حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے، اور ان کے جانشار صحابی ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب اور سارے جنتی صحابی کے ساتھ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔